اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن جن خوبصورت سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے سب کو کہوں گی السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جن جگہوں سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک گزرے ہیں، اللہ نے اس جگہ کو معتبر بنا دیا۔ اسی طرح خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اور مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس کی بھی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں ڈال دی ہے، اور اس کا طواف کرنا مسلمان اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں۔ حج کرنا 5واں رکن بھی ہے اور ہم سب پر فرض بھی ہے، اس لیے مسلمان بے شک امیر ہو یا غریب، اس کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ اب بڑھتے ہیں اس شخص کی جانب جس نے حج کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، مگر اللہ کو اس پر اس قدر ترس آیا کہ اللہ نے اسے موت کے منہ سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ مگر ناظرین، اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، ایک شخص اس بندرگاہ پر مزدوری کرتا تھا جہاں سے لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے اور واپسی پر پھر حاجی اسی بندرگاہ پر اترتے۔ وہ شخص چونکہ ان پڑھ تھا، اسے اتنا علم نہیں تھا۔ وہ جب حج کی طرف لوگوں کو جاتے دیکھتا اور واپسی پر پھر حاجیوں کے حلیے بھی بدلتے دیکھتا تو اسے بڑی حیرانگی ہوتی۔ آخر اس نے حاجیوں سے پوچھا تو حاجیوں نے اسے حج کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا۔ جب اس نے حج کے بارے میں سنا تو اس کی تشنیگی اور بھی بڑھ گئی۔ اسے حج کا شوق پیدا ہو گیا، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ حج پر جا سکے۔ وہ وہاں مزدوری کرتا رہا اور لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے آنے والے حاجیوں کے پاس بیٹھ جاتا اور ان سے حج کے سفر کی داستان سنتا۔ اس کا یہی معمول تھا۔ وہ روز مزدوری بھی کرتا اور بقیہ وقت حج کی باتیں سننے میں لگاتا۔ دن بدن اس کی یہ پیاس بڑھتی گئی۔ اب کسی نے اسے بتایا کہ حج پر وہی لوگ جاتے ہیں جنہیں اللہ خود بلاتا ہے۔ اس نے اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنا شروع کر دی اور دل ہی دل میں اللہ سے التجا کرتا کہ اے حج والے، مجھے بھی اپنے در پر بلا۔ اس شخص کو اس بندرگاہ پر کام کرتے بہت عرصہ ہو چکا تھا اور وہاں بندرگاہ پر موجود تمام ملازم اس کی دل کی تڑپ کا علم رکھتے تھے۔ وہ جہاں بھی بیٹھتا بس حج کی باتیں کرتا اور اپنے شوق کا اظہار کرتا۔ اسے اللہ پر بھروسہ بھی تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ایک دن حج والا ضرور بلائے گا۔ کچھ لوگ اس کی حوصلہ افزائی کرتے اور کچھ لوگ اسے بدھو بولتے۔ ایک دن اللہ نے قبولیت کے دروازے کھول دیے اور اس کا وسیلہ بنا دیا۔ وہ بحری جہاز میں جب حاجیوں کا سامان رکھنے گیا تو ابھی وہ باہر نہ آیا تھا کہ بحری جہاز چل پڑا۔ اس نے جہاز کو روکنے کے لیے بولا تو عملے کے لوگوں نے اسے کہا حج والے نے تمہاری سن لی ہے، اب اتفاقاً آگے ہو تو حج کر کے جانا۔ وہ یہ سن کر بڑا خوش ہوا۔ تب قانون اتنا سخت نہ تھا اور اس کی کسی نے پوچھ گچھ نہ کی۔ اس نے بحری جہاز میں صفائی کا عہدہ سنبھال لیا اور لوگوں کی گندگیاں صاف کرنے لگا۔ وہ اس قدر خوش تھا کہ سب لوگوں کو مل مل کر بتاتا کہ مجھے حج والے نے بلا لیا ہے، میں اب حج کروں گا۔ سب حاجی اس کو مبارکباد دیتے۔ اس کے لیے انتظار کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بار بار لوگوں سے پوچھتا اور کتنا سفر مزید رہتا ہے۔ آخر چلتے چلتے جب دور سے جدہ کی بندرگاہ نظر آئی تو اسے کسی شخص نے بتایا وہ سامنے جدہ کی بندرگاہ ہے۔ وہ اللہ کے عشق اور حج کے شوق میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ اس نے بندرگاہ آنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ لوگوں نے بہت شور شرابہ کیا، مگر آہستہ آہستہ اسے لہریں بھا کر دور لے گئی۔ وہ پانی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے ساتھیوں اور سب حاجیوں کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ سب نے اس کے لیے دعائے مغفرت کر لی۔ عملے کے لوگ بھی اس کی باتیں یاد کر کے افسوس کرنے لگے۔ سب لوگ سمجھنے لگے کہ حج والے نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے، مگر ناظرین، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اسے حج والے نے سمندر سے بھی بچا لیا۔ لہروں نے اسے اٹھا کر کنارے پر پھینک دیا۔ وہاں کچھ لوگ مقیم تھے۔ انہیں جب وہ شخص ملا تو ان نے سوچا کوئی لاش ہے، لیکن جب ان نے قریب پہنچ کر دیکھا تو اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ ان نے اس کے پیٹ سے پانی نکالا اور جب وہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا مجھے حج والے نے بلایا ہے
میں نے حج کرنا ہے۔ وہ لوگ چونکہ یہ بات نہیں جانتے تھے تو ان نے سمجھا شاید اس کے دماغ میں پانی چلا گیا اور اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اسے لٹایا اور اس کی خاطر تواضع کرنے لگے۔ اس نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ان لوگوں نے گائے پال رکھی تھی اور وہ گائے دودھ نہیں دے رہی تھی۔ جو بھی دودھ دوہنے کی کوشش کرتا وہ اسے مارنے کے لیے دوڑتی۔ وہ شخص کچھ دیر یہ منظر دیکھتا رہا اور پھر وہ اپنی چارپائی سے اٹھا اور کہنے لگا، میں یہ کام جانتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں دودھ نکالوں۔ وہ سب اسے سمجھانے لگے، یہ گائے کسی کو بھی دودھ نہیں نکالنے دیتی، مگر اس کے اصرار پر ان نے اسے اجازت دے دی۔ وہ شخص گائے کے پاس گیا اور آسانی سے گائے کا دودھ نکالنے لگا۔ وہاں کھڑے سارے لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ اس نے دودھ ان کے حوالے کیا اور بولا، اب مجھے اجازت دو، میں نے حج کرنا ہے۔ وہ لوگ اس قابل شخص کو چھوڑنے کے حق میں نہ تھے۔ ان نے اسے وہاں رکنے اور ان کی گائے بھینسوں کی رکھوالی کی درخواست کی۔ وہ شخص غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں یہاں مزدوری کرنے نہیں آیا، مجھے حج والے نے بلایا ہے اور مجھے حج کرنا ہے۔ ان میں کچھ بڑے لوگ تھے، وہ اس کی کیفیت کو سمجھ گئے۔ ان نے اسے کہا، ہم تمہیں حج کروائیں گے، بس تم ہمارا کام کر دو، ہم تمہیں رہنے کے لیے گھر بار دیں گے اور آج سے تمہارے ہر کام کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس شخص نے بتایا، مجھے گھر نہیں چاہیے، میرا گھر بار بیوی بچے سب پیچھے ہیں، مجھے بس حج کرنا ہے۔ ان لوگوں نے اسے 2 دن کی مہلت مانگی اور پھر 2 دن میں ان لوگوں نے اس کے گھر سے اس کی بیوی بچوں کو بھی بلایا اور اپنے ملازموں کے ہمراہ اسے حج کے لیے روانہ کیا۔ اس کی تمام ضروریات پوری کی اور اس کی بیوی بچوں کو بھی حج کروایا اور ساتھ ہی اسے اپنے پاس رہنے پر متفق بھی کر دیا۔ جب وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو بحری جہاز میں موجود ایک شخص نے پہچان لیا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو گویا اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ یہ وہی شخص تھا جس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ ابھی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس شخص نے اسے بتایا کہ اسے حج والے نے بچا لیا تھا اور وہ سارا ماجرا سنا دیا جو چھلانگ لگانے کے بعد اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ شخص اس کی بات سن کر بے اختیار بول اٹھا، سبحان اللہ، حج والے تو کتنا حکمت والا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی اس مجنون شخص کی کہانی جسے حج والے نے بچا لیا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ تڑپ سچی ہو تو منظروں کا پتہ مل ہی جاتا ہے۔ یہ اس شخص کا عشق تھا اور سچی تڑپ تھی جس نے اس ان پڑھ شخص کو بھی رنگ دیا تھا۔ اللہ مجھے، آپ کو اور پوری امت کو اپنا عاشق بنا دے اور اپنے گھر کی زیارت کی سعادت نصیب کرے، آمین۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔